جی جاوید حسین صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا جنگ بندی جو ہے ہو گئی ہے؟ گفتگو یا ڈائیلاگ مذاکرات جاری ہیں؟ میم میں اس وقت بالکل کوہ سفید کے دامن میں کھڑا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، کیونکہ سگنل اور دوسری انٹرنیٹ سروس بند ہے. میرے کانوں تک ابھی بھی گولیوں کی آواز آ رہی ہے اور میں بالکل سن رہا ہوں. دوسری جانب صوبائی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. اب تک میرے علاقے کے مطابق 88 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 111 زخمی ہیں. لوگ یہ خوش تھے کہ سی ایم صاحب کی ٹیم آ گئی ہے اور جنگ بندی ہو جائیں گی، لیکن آج قبائل بہت زیادہ مایوس تھے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں گھروں کے معاملات چھوڑ کر. دوسری جانب توری جو سابقہ وزیر ہے اس نے میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جرگے کی کوشش جاری ہے، انشاءاللہ جلد جنگ بندی میں جرگہ اور قبائلی عمائدین کامیاب ہوں گے. تو اگر دیکھا جائے گزشتہ 6 مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. مختلف اوقات میں جھڑپوں کا اور روڈ جو ریاست کی ذمہ داری ہے ان پر بار بار یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن لوگ مایوس ہو چکے ہیں. خاص کر صوبائی حکومت سے بالکل توجہ ہی نہیں دی تھی. آج اس واقعے کا اگر ذکر کیا جائے تو اس لیے توجہ دی پنجاب حکومت نے کہ یہ پروٹیسٹ خراب ہو جائے، اور صوبائی حکومت نے صرف پروٹیسن کرتے ہوئے کہ ہم جنگ بندی کریں گے اور 7 روزہ. اور دوسری جانب میڈیا کو بھی یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی یہ وہ، اور گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس ہوتی ہے. جاوید صاحب تو یہ سمجھائیے گا کہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ جنگ بندی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی، مگر کیا کوئی گفتگو انہوں نے شروع کی ہے؟ لوگ تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پہنچے ہیں صوبائی حکومت کے، کیا انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ لوگ بات نہیں سن رہے، معاملہ کیا ہے؟ میم جو ٹیم آئی تھی اس میں ساجد توری بھی تھے، واپس جو آیا تھا پہلے اہل تشیع کے مشرانوں سے مل بیٹھ کر بات طے ہو گئی کہ بالکل ہم جنگ بندی پہ راضی ہے. پھر دوسری دن اہل سنت کے مشرانوں کے ساتھ صدہ میں بیٹھ کر اور وہ بھی جنگ بندی پہ راضی ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے تیسرے دن انہوں نے کام کرنا تھا، امپلیمنٹیشن کرنا تھا، لیکن یہ پہنچ گئے پروٹیسٹ تحریک انصاف کے اور اڈیالہ جیل پہنچ گئے. تو اب جنگ بندی کا کیا کرے؟ لوگ اسی چیز کا انتظار کریں کہ جب تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ خونریز لڑائی بند ہوگی. صحیح، بالکل ٹھیک. جاوید صاحب ابھی آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. طاہر خان صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. طاہر صاحب آپ نے گفتگو سنی جاوید صاحب کی، صوبائی حکومت کی توجہ کہیں اور ہے، اور بھی کوئی جا کے بات نہیں کر سکتا تھا؟ ڈو یو تھنک یہی کہہ سکتے نا کور مسئلہ یہی ہے کہ صوبائی حکومت کی توجہ کہیں اور ہے؟ شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں. میری نظر میں جو جاوید نے ایک بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. جرگہ کا اس نے لفظ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور قبائل عمائدین کا. میرے خیال میں یہ جو کرم کے حالات ہیں، اور یہ ابھی کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، جرگہ اور کرم کے اپنے لوگ دونوں سنی اور شیعہ، یہ مسئلہ اگر حل ہونا ہے تو ان لوگوں نے خود ہی حل کرنا ہے. کل بالکل وقت گیا تھا، اور یہ جو جنگ بندی والی بات مشیر اطلاعات نے دی ہے نا بیان میں، میرے خیال میں ایک لحاظ سے ممکن ہے کہ اتفاق ہوا ہو، لیکن اصل مسئلہ ان کے عملی جامہ پہنانا ہے. وہ شاید وہاں پر کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں، وہ شاید اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. جس کی بات درست ہے، میری بھی جو معلومات ہے آج بھی وہاں پر کلیشز ہوئے ہیں اور 2 افراد اس میں مزید جان بحق ہوئے ہیں، کوئی 15 سے زیادہ اس میں زخمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہونا ہے تو اپنے لوگوں نے کرنا ہے، اور نقصان بھی ہو رہا ہے. نہیں طاہر صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں صوبائی حکومت اگر توجہ دے بھی تو حل نہیں کر سکتی، یا اس نے تو توجہ دینی ہی نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا بھی رول ہے، بالکل ہے، اور مرکزی حکومت کا بھی رول ہے، اور بڑا اہم رول ہے. کیونکہ کرم میں اس وقت سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہے اور ان کا ایک بڑا رول ہے. سیکیورٹی فورسز بنیادی طور پہ تو مرکز کے کنٹرول میں ہے،
मरकज अगर सूबे पे इल्जाम लगाता है कि सूबे की दिलचस्पी नहीं है, सूबा अगर कहें कि मरकज तवज्जो दे, तो इसमें वहां के लोग मुतासिर हो रहे हैं। और ये 2-3 दिन पहले वाला वाकया नहीं है कि पहले मुसाफिर बसों पे दहशतगर्दी हमला होता है और फिर बगन बाजार को भी दहशतगर्द ही जलाते हैं। क्योंकि जब आम लोगों को लोग टारगेट करते हैं, वो मुसाफिर हो, वो बाजार हो, तो वो दहशतगर्द ही है। और जो वहां पर कुरम का मसला है, जावेद सही बता देगा, लेकिन जो जमीनों का मसला है, जमीनों के मसाइल जो है वो उसमें ज्यादा हल करने का रोल लोगों का है। और जो आजकल पता क्या है, आजकल अगर इस तरह मैदान लोगों को गर्म मिलता है, जो तीसरी पार्टी होती है जिनकी ख्वाहिश ही होती है कि आपस में लोग लड़ें और उनके जो मकासद वो भी हासिल होते रहें, वही लोग कुरम में भी अपने मकासद, और जिस तरह सोशल मीडिया में कुछ अनासिर जिन्होंने पुराने किसी ने तस्वीर डाल करके, तो लिहाजा मैं वो जो मेरी बात का जो शुरू में मैंने कहा कि मसला चूंकि कुरम के लोगों का है, कुरम के लोग सूबाई हुकूमत से भी वो नाराज है, मरकजी हुकूमत से भी नाराज है, इदारों से भी वो जब उनको सुनते हैं उनसे भी इस तरह खुश नहीं है, तो लिहाजा ज्यादा रोल बनता है अपने लोगों का। और कबाइल और जरगा मसला हल भी कर सकते हैं पायदार वो। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा कि सूबाई हुकूमत का बिल्कुल रोल है। लोग तो सूबाई हुकूमत को देखेंगे, लोग मरकजी हुकूमत को देखेंगे, लोग रियासती इदारों को देखेंगे, लेकिन अगर उसका रोल मौसर नहीं आता तो फिर क्या कुरम के लोग लड़ते रहेंगे इसी तरह और बिल्कुल ठीक वही होंगे।